میک اپ بیسکلی ایک illusion ہے نا کہ آپ ایک فیس پہ سے illusion کریٹ کرو کہ وہ آپ کو پیارا دکھائے. میک اپ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے ڈیزاسٹر کر دو نا. آپ نے جو ہے بیس بہت سارا لگایا, آپ نے جو ہے بہت بلش زیادہ لگا کے لپسٹک لگا کے ایک بڑی بڑی آنٹی والی لک دے دی. illusion کریٹ کرنا ہے, آپ نے خود ہی دیکھنا ہے. اگر آپ کی بہت ڈرائی اسکن ہے, لیکن میک اپ سے پہلے اسکن پریپریشن, آپ نے موئسچرائزر, سیرم, مسٹ لگا کے اسکن اپنا پریپ کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ اسکن ڈرائی ہے نا, آپ بیس نہ لگائیں, آپ سمپلی جو ہے ایک بی بی کریم یوز کریں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہلکا سا کانٹور ضروری ہے, کیونکہ آپ نے اپنے فیس کے جو لائنز اور چیک بونز کو پراپرلی پرومیننٹ کرنے. اس کے بعد پھر آپ لائٹ سا کوئی ہلکا سا مسکارا لگا دیں اور لپسٹک لائٹ سا نوڈ سے لگا دیں. وہ آپ کی پارٹی میک اپ میں ہوتا ہے. اب بہت جتنا زیادہ تھوپو گے نا اتنا وہ بہت برا لگے گا. ہاں, آپ ایسے illusion کریٹ کرے کہ جو آپ کا ہے وہ انہانس ہو. آپ کے تھوڑے داغ دبے چھپ جائیں, وہ بی بی سے بھی چھپ جاتا ہے, سی کریم سے بھی ہو جاتا ہے. یا آپ سمپل پرائمر لگا کے نا ہلکا سا اس کو ہائی لائٹ کر دے بھی اچھا لگتا ہے. اب آپ کسی شادی میں گئے ہیں, اور ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے جتنی اسکن ٹائپس ہیں نا وہ ڈرائی ہونے کی وجہ سے میک اپ کرتے ہیں نا, اور وہ فائن لائن زیادہ نظر آتے ہیں, لائنز نظر آتے ہیں. اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ بیس اور پاؤڈر تھوپنا ہی نہیں ہے, اور یہاں سوٹ بھی نہیں کرتا ہے. آپ بالکل نوڈ سا لائٹ سا بیس بنا دے. اب جن کی زیادہ پگمنٹیشن ہے ان کو تو آپ نے کریکٹر لگا کے پراپر بیس بنانا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. ہر اوکیجن پہ آپ دیکھ کے اوکیجن کے حساب سے کرے. اب ہمارے یہاں کی جو اسکن ٹائپ ہے اس کے لیے بہت میک اپ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے جو دیکھا ہے نا, ایکسپیرینس کیا ہے. اور ابھی شکر ہے لوگوں کو تھوڑا کانسیپٹ آ گیا کہ میں جیسی ہوں, میں وٹش ہوں, مجھے وٹش کلر میں کر دے, میں تھوڑی ڈارک ہوں اسی میں کر دے, بے شک ایک ٹون تھوڑا اوپر کر دے. پہلے یہ ہوتا تھا ہر کوئی آ کے نا مجھے آپ نے گورا کرنا, بالکل گورا کر دے, چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے گورا سا میک اپ کرا دے. تو وہ پھر لگتا ہے کہ بندے نے کوئی بہت سارا نا پاؤڈر تھوپ کے نا اس کو کوئی چڑیل یا بھوت بنا دیا ہے. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہے. اپنی اسکن ٹائپ پہ آپ کرے, آپ جیسے بھی ہو بہت پیارے, ہر خاتون پیاری ہے جیسے بھی ہے. آپ کے فیچرز پرومیننٹ نظر آئے, آپ اس چیز کو دیکھ لیں. بہت تھوپ کے جا کے اپنے آپ کو اور مذاق کا نشانہ نہ بنائیں. دیکھیے, آپ بیوٹیشن ہو یا جس طرح آپ اپنے آپ کو سجاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کی صفائی میں بھی آ جاتی ہے. جی بالکل. انسان کو اپنے خیال جتنا رکھنا چاہیے اتنا انسان کو پتہ بھی ہونا چاہیے. یقین کر آپ نے بہت پیاری بات پہلے کہی تھی کہ کوئی ہمارا خیال نہیں رکھے گا. بالکل نہیں رکھے گا. آپ کا ابو, آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا آپ کو کہے گا یہ صرف ماں ہے میری, یہ ماں نے میرا خیال رکھنا ہے. وہ کبھی آپ کو نہیں سوچے گا کہ اس نے بھی اپنے آپ کو سجانا ہوتا ہے. تو ہم سب کو اپنے خیال رکھنا. ابھی آپ شاید اپنے پیرنٹس کے گھر میں نا, تو ابھی تو آپ کی ماں خیال بھی رکھتی ہوں گی, لیکن جب آپ سسرال میں جائیں گی نا تو وہاں پہ آپ کو کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے رکھنے والے ہوں, اب ایسے بھی نہیں کریں کہ مطلب سارے ظالم لوگ ہیں, لیکن آپ یقین کریں نا, میری بیٹی ابھی 16 سال کی ہے, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی کہ آپ پرانے زمانے کی ماما ہے, کیا پرانی باتیں کرتی ہیں. میں نے کہا یار بچے بھی ہماری بات نہیں سن رہے. اچھا جی, ہم اپنا خیال نہ رکھے, کل کو ہمارے بچے ہم نے کوئی بات انہوں نے نہ سن لی ہے نہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کوئی چیز شیئر کرنے. بہتر ہے کہ بندہ خود اچھا کھائے, اچھا پیے, اپنا خیال رکھے, تو اپنے آپ کو ہم جو ہے تھوڑا خوش رکھیں. میں بہت پیاری بات, یہی سوسائٹی میں جب ہم لوگوں سے بات کرتے تو بہت پیاری آنٹی نے بہت پیاری مجھے ایک بات بولی تھی, مجھے اب تک یاد ہے. وہ کہتی ہیں دیکھیں, اگر آپ سب کوئی کام سے گھر آتے ہیں, آپ سب کو بھوک لگی ہے, اگر ماں کو بھوک لگے تو ماں کو سب سے پہلے خود کھانا چاہیے. سب سے پہلے جو خود اپنے صحت کا خیال رکھے گی, خود ٹھیک ہوگی, پھر اپنے بچوں کو کھلا پائے گی. اسی بھوک منہ کے لیے نہ کچھ پکا کر پائے گی, نہ اس کا وہ موڈ اچھا ہوگا. تو ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, اپنا خیال رکھنا سب سے بہت ہی ضروری چیز ہے. ایگزیکٹلی. اسپیشلی بین الاقوامی لحاظ سے آج کل جو ایبیسو ریلیشن شپ شروع ہو گئی ہے, ایک تشدد, چاہے ذہنی تشدد کہیں یا جسمانی تشدد کہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجوہات میں سے یہ ہے کہ لڑکی خود مختار نہیں ہوتی ہے. اس لیے اکثر لوگ اس ریلیشن کو برداشت کرتے ہیں. اور بہت ساری ایگزامپلس میں آپ کو دے سکتی ہوں. میں نے بہت سارے آنٹیوں سے پوچھا کہ یہ آپ ریلیشن کو ختم کیوں نہیں کرتے, اٹس بیٹر کہ آپ اس ریلیشن کو ختم کریں. انہوں نے یہی کہا کہ میری اولاد کو کون پالے گا. یقین کریں اگر ہماری بیٹیاں خود مختار ہوں,
لیکن I don't need to say that کہ اب اس لحاظ میں یہ کہنا چاہیے آج ورکنگ وومنز ڈے ہے. جی تو بالکل. لڑکی کا خود مختار ہونا, کسی بہن کا خود مختار ہونا کتنا لازمی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. ابھی کیا ہوا ہے نا کہ ورکنگ ویمنز ڈے ہے, آج ہم ابھی ایک پروگرام میں بھی تھے, یہی بات ہو رہی تھی نا کہ خواتین جو ہم خواتین ہیں, ہمیں گھر میں بھی کام کرنا ہے اور ہمیں گھر سے باہر بھی اگر ہم جاب کریں یا بزنس کریں, ہمیں دونوں کام کرنا ہے. مرد اگر باہر کام کرتا ہے, کماتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, میں کما رہا ہوں, گھر میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, بچوں کی تربیت سے لے کے گھر کے کام سارے کچھ بھی نہیں کرنے. عورت کو دونوں کام کرنے. اب دونوں کام میں اس کو سپورٹ چاہیے. اگر سپورٹ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تھک ہار کے باہر سے کام کما کے بھی آ رہی فائنینشلی. وہ انور مسعود نے کہا تھا ابھی مرد ہونی چاہیے, خاتون ہونا چاہیے. تو اب خواتین جو ہے اور مردوں کے سارے کام کرنے لگی ہیں, کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں, ٹھیک ہے نا, کسی فیلڈ میں, پولیس, جوڈیشری, جس فیلڈ کی بھی بات کریں, بزنس کی بات کریں, ہر فیلڈ میں خاتون آ گئی. بالکل. ہم جیسے کہتے تھے نا کہ ابھی ایک سر ہمارے بات کر رہے تھے کہ اسلام میں کہتے تھے خواتین بچوں لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا, لیکن ایسا بھی نہیں. حضرت خدیجہ علیہ السلام بزنس کرتی تھی امپورٹ ایکسپورٹ کا, اور اس بزنس سے امپریس ہو کے, ان کی دیانتداری سے, حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کے وہ جب بزنس کرتی تھی تب انہوں نے پروپوزل بھی خود بھیجی. تو آپ سوچیں اسلام میں بھی حضرت خدیجہ نے بزنس سٹارٹ کی تھی, مطلب بزنس کی ہے, تو ایک مثال ہے. اسی طرح پروپوزل بھی انہوں نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو اس کا مطلب ہے خاتون اس دور سے 1400 سال پہلے سے یہ کام کر رہی ہے. تو اب جو خواتین ہر فیلڈ میں آگے آئی ہیں اور گھر میں بھی کر رہی, تو ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہیرسمنٹس کے علاوہ پھر ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے باتیں, اور پھر اس کے بعد سپورٹ نہیں ہونا, اور پھر گھر کے اندر ایشوز ہونا, یہ سارے. اب جیسے خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ باہر سے آئے, اب گھر کا کھانا کون بنائے گا, یہ کون کرے گا, آپ کرو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بچے پالنا آپ کی ذمہ داری ہے, تربیت آپ کی ذمہ داری. تو خاتون پریشان ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں ایسے اس چیز میں نا ہر آدمی کو, چاہے وہ باپ ہے, شوہر ہے, سسر ہے, بیٹا ہے, اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب میری بیٹی, میری بہو یا میری بیوی میرے جتنے کما رہی ہے یا مجھ سے زیادہ کما رہی ہے, یا گھر میں ایک فائنینشیل چیز کو سپورٹ کر رہی ہے, ہاں پورا کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے, تو میں بھی کیوں نہ اس کی ہیلپ کروں. میں بھی اس چیز کو جو ہے بچوں کی تربیت میں ہاتھ بٹاؤں, یا اس کو لا کے کوئی چیز پکا کے دوں, یا ساتھ میں ہیلپ کروں. اور ایک اور چیز جو ہمارے سر نے ہمیں کہی کہ ہمیں نا بچپن سے اپنے بیٹے کو تربیت دینے کی ضرورت ہے, بچپن سے, کہ آپ ہیلپ کریں, گھر میں آئیں, جیسے آپ کی بہن کام کرے آپ بھی کام کرے, کچن کے کام کرے, صفائی کرے, یہ ساری چیزیں ہم سکھا دیں اپنے بیٹے کو نا, تو مجھے لگتا ہے آگے کے آنے والے نسل میں وہی اچھا بچہ نکلے گا. وہ دوسروں کی ہیلپ کرے گا, جا کے اپنے بیوی کی ہیلپ کرے گا, اس کو کام کرنے دے گا, ہر چیز میں سپورٹ کرے گا. تو ہم دونوں کو ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے.